السلام علیکم ٹو ایوری ون. بہت دفعہ گزرتے حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ، زمانے کی تبدیلیوں، واقعات اور حادثات کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بڑے بڑے چینجز آ جاتے ہیں. جیسے کسی پیارے کا فوت ہو جانا، بڑھاپا آ جانا، چہرے پہ جھریاں پڑ جانا، جوڑوں کے درد کا شکار ہو جانا، بال سفید ہو جانا، کسی پہ بیماری کی وجہ سے بیڈ ریڈن ہو جانا، میموری لاس کا ہو جانا. یہ وہ تمام ایسے واقعات ہیں، جو حادثات ہیں، جو انسان کو بڑا غم میں مبتلا کر دیتے ہیں. انسان بڑا اداس محسوس کرتا ہے، وہ لاس فیل کرتا ہے اپنی لائف میں. اور جیسے ہی وہ لاس فیل کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے آگے ایک بند گلی ہے، ایک بند دروازہ ہے اور اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جس کی وجہ سے اس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ اس سچویشن سے باہر نہیں آ سکتا. جس کی وجہ سے اگین وہ یہ کرتا ہے کہ پھر وہ پرابلم پہ فوکس کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سلوشن پہ فوکس کرے. اس کے ساری توجہ پرابلم کی جانب چلی جاتی ہے. اب اس سچویشن سے کیسے باہر آیا جائے، اسی کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. اس سچویشن میں جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں وہ فرماتا ہے کہ میں کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. ہاں، اب اس نے کوئی بوجھ آپ پر ڈال دیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے the way it is. اچھا، ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے تدارک کی کوشش نہیں کریں گے. ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جو بوجھ آپ پر آ گیا ہے، جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے، جو نقصان آپ کی زندگی میں آ گیا ہے، آپ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں. اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا انسان کو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس حالات میں خوش رہنے لگتا ہے. وہ غم سے باہر آنے میں اس کو مدد ملتی ہے، اور جیسے ہی وہ غم سے باہر آتا ہے اس کو سب سے پہلا ذہن میں اس کے خیال یہ آتا ہے کہ میں اس سچویشن میں اپنے لیے کیا بہتر اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہوں. جب تک وہ غم میں ہوتا ہے، یہ بات میری یاد رکھیے کہ اس کا جو فوکس ہے وہ ہمیشہ مسئلے کی جانب رہتا ہے، مسئلے کے حل کی جانب وہ نہیں دیکھ پاتا. جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، نیگیٹو رہتا ہے، منفی زیادہ سوچتا ہے، مثبت کم سوچتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو مثبت سوچنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملتا، اس کے ذہن میں کوئی مثبت خیال ہی نہیں آتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کسی کی بھی زندگی میں کوئی لاس ہے، کوئی ایسا چینج آیا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ان حالات کو کیسے مینج کریں. پریشانی بے شک اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ ان حالات کو آپ نے سب سے پہلے قبول کرنا سیکھنا ہے. اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں فوری طور پر اس قسم کے خیالات آئیں گے کہ میں اب اس سچویشن میں کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ میں اس سچویشن کو بہتر طریقے سے مینج کر سکوں. ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، کیونکہ جب ہم اس سچویشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ سے، تقدیر سے، لوگوں سے اور ایون نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تک سے الجھتے رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس کنڈیشن سے باہر نکالنے کے لیے سب سے پہلے اپنی رب کی رضا میں راضی ہو جائیے اور اس چیز کو قبول کر لیجئے. اور قبول کرنے کے بعد آپ ایک واضح تبدیلی اپنے اندر یہ محسوس کر پائیں گے کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ زیادہ سے زیادہ سلوشن کی طرف ہوگا. یعنی آپ پرابلم اورینٹڈ کے بجائے ایک سلوشن اورینٹڈ انسان بن جائیں گے، جو کہ آپ کی ایک بہت بڑی سکسیس ہے. کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ فکسڈ مائنڈ سیٹ کے مالک لوگ ہوتے ہیں، وہ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے. اور گروتھ مائنڈ سیٹ کا انسان ہمیشہ آگے کی طرف دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ سلوشن کی طرف دیکھتا ہے. تو آج سے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں ناپسند ہے، کوئی رویہ ہے، کوئی لاس ہے، کوئی حالات ہیں، کوئی واقعات ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور ایکسیپٹ کرتے ہی آپ کے ذہن میں تبدیلی آنی شروع ہوگی. آپ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں پازیٹیو خیالات آ رہے ہیں، آپ کو اس مسئلے سے نکلنے کے حل سجھائی دینے لگیں گے. اور جیسے ہی آپ کو حل سجھائی دیں گے، آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے خدا کی ذات پر اور آپ سب پر بھی، کہ آپ سب اس مسئلے سے ضرور باہر آ سکیں گے اور انشاءاللہ اس طرح آپ اپنی زندگی میں گرو کر جائیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.